السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پہلے بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا تؤخر ثلاثة الصلاة اذا حانت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا۔ تین باتوں میں دیر نہ کیا کرو، تین باتوں میں دیر نہ کیا کرو۔ نماز جب اس کا مناسب وقت ہو جائے تو ٹال مٹول نہ کرو، بلکہ پڑھ لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو تو اس میں دیر نہ کرو۔ والأيم اذا وجدت لها كفوا، اور غیر شادی شدہ لڑکی عورت جب اس کا مناسب رشتہ ملے تو اس میں دیر نہ کرو۔ اس حدیث پاک میں من جملہ دوسری باتوں کے شادیوں میں دیر نہ کرنے، مناسب عمر پر مناسب وقت پر شادی کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ ابھی پرسوں 6 اکتوبر کو ایک اخبار میری نظر سے گزرا، دہلی سے نکلتا ہے، انقلاب اس کا نام ہے، اردو اخبار، بڑا مشہور ہے، اپنے یہاں بریلی سے بھی اس کا ایڈیشن آتا ہے۔ اس میں ایک خبر شائع ہوئی، مجھے سن کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اپنے بہار کے یہ پٹنہ جو وہاں کی راجدھانی ہے، وہاں پر عورتوں کی ایک کانفرنس کی گئی۔ اس کانفرنس میں کچھ پڑھی لکھی مسلم غیر مسلم سب طرح کی عورتوں نے عورتوں کو کچھ سجھاؤ دیے، مشورے۔ ان میں ایک سجھاؤ یہ بھی تھا، جو اخبار کی ہیڈنگ ہے، جو خبر شائع ہوئی ہے، اس کا ہیڈنگ اور عنوان جو ہے وہ یہ تھا کہ شادیوں میں تاخیر کرنے اور مانع حمل دواؤں کے استعمال سے بریسٹ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ مجھے خوشی کیوں ہوئی؟ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے، مجھے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو خوشی ہوگی کہ جو کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، گھوم پھیر کر کے، چکر لگا کر کے دنیا کو لوٹ پوٹ کے وہیں آنا پڑتا ہے، وہی کہنا پڑتا ہے۔
اب یہ کوئی نام دیا ہوا تھا، کوئی غیر مسلم بہت اونچی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، ان کی تقریر دی ہوئی تھی، ان کا بیان ہے شادیوں میں تاخیر اور معنی حمل دوائیں، حمل کو روکنے والی دوائیں استعمال کرنے سے کوئی کینسر، بریسٹ کینسر ہوتا ہوگا، میں تو نہیں جانتا ہوں کینسر کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اس کا خطرہ بتا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ بتا رہے ہیں؟ یہ مولانا مولوی لوگ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بڑے اونچے اونچے ڈاکٹر بتا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ان سے وہ بات کہلوا رہا ہے کہ جو 1450 سال پہلے مکہ مدینہ میں جس کی ترغیب دی گئی۔ تو یہ خوشی اسی بات کی ہوتی ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے حضور نے شادیاں، بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی جلدی شادی کرنے کی ترغیب دلائی۔ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچہ عطا فرمائے، حضور کا فرمان ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچے عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اس کو اچھی تربیت دے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ جوان ہونے کے بعد بھی اگر اس نے شادی نہ کی اور بچے سے کوئی گناہ ہوا تو اس کا گناہ بچے والے پر ہے، سمجھے آپ، دیر کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمارے اسلام میں پہلے چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، حکومت نے قانون بنایا کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 22 سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی ممنوع ہے، قانوناً جرم ہے۔ چلو یہی رکھو، 18 سال میں لڑکی اور 22 سال میں لڑکی، کم از کم اتنے میں ہی کر دو، اتنے میں ہی کرو۔ اب تو وہ گھروں میں پالنے کا ایک فیشن بن گیا، رشتے ڈھونڈنے، اگر کوئی بھلا آدمی، ایک بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے، پاگل پن سمجھو، یہ کوئی اگر شریف بھلا آدمی، ٹھیک ٹھاک آدمی اگر اپنے منہ سے کوئی رشتے کا پیغام دے دے تو اس کو جو خود کہہ رہا ہے اسے نہیں کریں گے، جو خود کہہ رہا ہے اس کو شک کریں گے کہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے یہ، اور دھکے کھاتے پھریں گے، ٹوکرے کھاتے پھریں گے، خوش آمدید کرتے پھریں گے، سمجھے آپ۔ عمریں ڈھلک رہی ہیں، قدرتی نظام ہے، انسانی فطرت ہے، ہر چیز کی اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ اس نے مردوں کو بھی پیدا کیا ہے، عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، جوانی بھی بنائی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کا وجود قائم ہے، نسل قائم ہے۔ اب اس کے لیے دیر کرنے میں، آج کل میں زیادہ نہیں جانتا، معاشرے کے حالات میں نے سنا اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ شادیوں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ نکاح اور شادی والا کام جو ہے وہ اور طریقوں سے کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس کام کو اور دیگر طریقوں سے انجام دیا جا رہا ہے۔ موبائلوں میں نہایت گندے قسم کے ایسی تصویریں اور فوٹو آ رہے ہیں، ان سے دل بہلائے جا رہے ہیں، اور بھی جنہیں کون کون سے طریقے نکل رہے ہیں، اور جتنے بھی طریقے نکاح اور شادی کے علاوہ اس چیز کی تکمیل کو جتنے بھی طریقے اس دور میں استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے، سب تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ فطرت، اللہ نے جس چیز میں جو فطرت رکھی ہے اسی میں بھلائی ہے، فطرت کے علاوہ غیر فطری، غیر نیچرل کام کرنا، یہ سب تباہی سیارانہ کرنے سے دماغ خراب ہوتا ہے، شیخی پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی شریکی کریں ان کے سے پہننے کھانے اوڑھنے دے کر کے اگر خود اپنے اوپر کنٹرول کر لیں تو بچوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، عورتوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ مالداروں میں گئیں، مالدار عورتیں ان کے یہاں آئیں، ان کے حالات دیکھے، اب وہ اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو پریشان کرتی ہیں، ہم بھی ایسی کپڑے، ہمیں ایسا زیور، ہم بھی ایسا کھانے پینے، ہمارا بھی گھر ایسا، یہ سب بلا وجہ پریشان کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اپنے اسلام کے اندر غریبوں کو نوازنے کی ترغیب دی گئی اور مالداروں کو بھی جھڑکنے کی تو نہیں دی گئی، مگر مالداری کو غریبی کے مقابلے میں زیادہ بڑھیا نہیں مانا گیا، کیونکہ غریبی جو ہوتی ہے یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے، سمجھا؟ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ مالداری، دولت مندی کو۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا چین و سکون جو ہے وہ اللہ دیتا ہے،
ہم نے بہت سے غریبوں کو ہنستے دیکھا, کبھی کبھی بہت سے مالداروں کو بھی روتے دیکھا. ان کوٹھیوں میں آرام نہیں ہے, ان عالیشان بلڈنگوں میں, ان ٹھاٹ باٹ کی بلڈنگوں میں آرام نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو ان بلڈنگوں کے اندر اگر دلوں کو سکون ہو تب تو ٹھیک ہے. ایسی بلڈنگیں بھی دیکھی ہیں کہ عمارتیں بہت اچھی ہیں لیکن نیچے رہنے والوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے, بے چینیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں, دماغی ٹینشن ہیں, ڈپریشن کے شکار ہیں, طرح طرح سے ان کی دماغی پریشانیاں ہیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ چاہے تو غریبوں کو ہنسا دے, اللہ چاہے تو مالدار کر کے دلا دے. سمجھا؟ اور یہ آج کل کا جو فیشن ہے, میں تو حیران رہ گیا. میں نے تو ابھی ایک آدھ جگہ ایسی نکاح وکاح کے بہانے سے کہیں شادی حال میں جانا پڑ گیا. میں تو دنگ رہ گیا کہ ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے. اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تقریر کرنا, سمجھانا ومجھانا بالکل بے فائدہ معلوم ہو رہا ہے. کیا سمجھانا ایسے لوگ جو بورا گئے ہوں, جو ہوش میں نہ ہوں, جو نشے سوار ہوں. نشے والے کے لیے کیا سمجھانا, نشہ سمجھائے تو اترتا ہی نہیں. ایک بار دلی کے اسٹیشن پہ میں بیٹھا تھا کسی ٹرین کے انتظار میں, ایک ملٹری کا کوئی سردار جی بیٹھے تھے اپنے بخت کے اوپر صندوق پہ, اور برابر میں ہی بیٹھا تھا. ایک لڑکی زیادہ فیشنیبل بالکل عریہ انداز, وہ سردار جی مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا جی دیکھو یہ حال ہے آج کل. میں نے کہا ہاں یہ حال ہے بھائی. پھر انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی کہ مولانا جی تمہاری قوم میں کم ہے, یہ اور قوموں میں زیادہ ہے. تو مجھے خوشی ہوئی, مگر آج میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ فیشن, یہ جنہوں نے شروع کیے تھے یہ فیشن, ان سے زیادہ ہماری لڑکیوں میں فیشن پایا جا رہا ہے. ان سے کہیں زیادہ بے حیائی پھیل گئی. سمجھے آپ؟ کیا سمجھانا کسی کو؟ عجیب بات ہے. سمجھے آپ کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کا, یاد کر رہے ہیں صحابہ کو, نیاز و فاتحہ دلا رہے ہیں بزرگوں کی, اللہ والوں کی, اور اگر لباس جسم کے اوپر اسلامی ہو تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بہت پوزیشن گری ہوئی ہے ہماری, ہم گھٹیا ہو گئے, ہمارا اسٹینڈرڈ نیچا ہو گیا. اور ان کے جیسے بزرگوں کے جیسے کپڑے پہن کے گھٹیا سمجھ رہا ہے, اور وہ فلمی ایکٹر جو ہیں ان کے چکر میں پاگل بنا پھر رہا ہے. کیسے کیسے بال لڑکے داڑھی رکھا ہے پھر رہے ہیں فیشنیبل, اور وہ بالوں چٹنی وٹنی باندھے پھر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہے لڑکیوں کا, تو کچھ پوچھو ہی مت. سمجھے جینس ونس کی پینٹیں بنانے, کہاں مسلمانوں کی لڑکیاں, کہاں یہ حال, یہ کیا ہوا دنیا کو, کہاں جا رہی ہے دنیا, کس رخ پہ جا رہی ہے دنیا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, جہاں تک جس کی بس کی بات ہو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرو. اور دیکھو یہ اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے. ہماری ساری کامیابیاں اور ہماری ساری بھلائیاں ہمارے نبی کے قدموں میں ہیں. خیر یہ چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, یہ میری بیانات جو تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں اور بھی ہیں, آج کل جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں, یوٹیوب فوٹو کیا بولتے ہیں, ان سب میں میری بہت ساری تقریریں, یہ جمعے کی نماز کی وہ 2-3 سال کے بیانات یہ بھی ریکارڈ ہو کر کے چھوڑے جاتے ہیں, جا رہے ہیں, پھیل رہے ہیں, لوگ سن بھی رہے ہیں. تو ان کو پھیلاؤ دو کام کرنے سے. میں اسی لیے میں اپنی وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آدمی سنے گا, عورتیں سنیں گی تو یار کچھ تو اثر ہوگا ان کے اوپر. 1000 سنیں گی 10-5 کے دل میں تو آئے گی. مطلب کام کرنے سے ہوتا ہے, کام خالی باتیں ملانے سے نہیں ہوتا ہے. اگر موبائل ہیں آج کل اور بھی دیگر علماء اہل سنت کے جو بیانات و خطابات ہوتے ہیں جو دلوں میں اثر کرتے ہیں, جن کے ذریعے سے آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, ان کو پھیلاؤ, بچوں کو عورتوں کو سناؤ. ایک میرے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے, اور بھی جن کے ذریعے سے سمجھو کہ ان کے ذریعے سے کچھ دل میں خوف پیدا ہوگا, آخرت کی فکر پیدا ہوگی, خدا کا ڈر پیدا ہوگا, دنیا کی اوقات معلوم ہوگی. ان چیزوں کو پھیلاؤ, گھر گھر کوشش کرو. ضرورت باتیں ملانے کی نہیں ہے, اس وقت ضرورت کام کرنے کی ہے. ورنہ تم دیکھو گے کہ انسان کو کھائے گا. یہ فیشن, یہ فضول خرچیاں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں طرح طرح کی. آج ہی میرے پاس ایک فون آیا, ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ایک عورت کی عدت پوری ہوئی ہے, تو عدت میں میکے والوں کے یہاں سے 30,000 روپے کا سامان آیا ہے عدت پوری ہونے پہ. پتہ نہیں کہاں سے رواج پیدا ہو رہے ہیں, سمجھے نہیں.
عدت کیا ہوگی؟ ہر چیز میں خرچہ، ہر چیز میں خرچہ، ہر چیز میں خرچہ. اب مالدار آدمی تو جھیل جائے گا، اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب وہ رواج بن رہے ہیں ان چیزوں کے، تو غریب آدمی کی مٹی پلیت ہو رہی ہے. رواج بن گیا تو چاہے وہ ادھار لا کے کرے، اسے کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ رواج ہے وہ چل رہا ہے نا. اس لیے طرح طرح کے یہ خرچے اور یہ فیشن کے خرچے، یہ سب کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے ہر آدمی کی نیت خراب ہوگی، اور اکثر لوگ بے ایمان ہوں گے، ملاوٹیں ہوں گی، دھوکے بازیاں ہوں گی، رشوتیں ہوں گی، اور برے برے بے ایمانی کے طریقے ہوں گے. آدمی کے خرچے کی گجب گڈھے کھٹ جائیں گے، تو اس کو پاٹنے کے لیے پھر اس کو طرح طرح کے حربے استعمال کرنا پڑیں گے. انسان کو ڈسے گا، انسان کو کھائے گا، اس کے شوق زیادہ ہوں گے، اس کے ارمان پورے کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کے، بیویوں کے اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے وہ جناب والا ایک دوسرے کو کھائیں گے، ایک دوسرے کو لوٹیں گے. یہ دور آنے والا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مومن کی شان یہ ہے، اپنی ضرورتوں کو تو پورا کرو، لیکن کبھی شوقین مت بنو کبھی. شوق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اسلام میں، شوق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اسلام میں. ضرورتیں پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.